السلام علیکم ناظرین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان رضا آفیشیل۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا حج پہ چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بہت افواہیں اڑ رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 220 حاجیوں کی موت ہو گئی۔ تو کیا یہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط؟ یہ ویڈیو AI سے بنائی ہوئی ہے۔ پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے اور اس ویڈیو کے بیچ میں بہت ہی اچھی ایک ویڈیو اور ہے، اسے بھی دیکھیے۔ تو پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے۔ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 اور بہت ساری ایسی نیوز چینل جب دیکھی کہ 220 حاجیوں کی موت ہو چکی ہے، پلین کریش ہو گیا ہے، لوگوں کے شو ادھر ادھر بکھرے ہوئے پڑے ہیں، دل پھٹ گیا میرے بھائی۔ لیکن جب اس کی تحقیق کری نا تو بات کچھ اور ہی نکل کر کے آئی ہے۔ جب آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو صرف 5 منٹ میرے ساتھ مکمل بنے رہنا۔ اس ویڈیو کی مکمل جانکاری لینے کے بعد میں ہی میں آپ کے سامنے اس بات کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ 220 حاجیوں کی انتقال کو لے کر کے، ان کے پلین کریش کو لے کر کے جو خبریں سامنے آ رہی تھی ساری کی ساری فیک نکلی ہیں میرے عزیز۔ وہ کس طریقے سے نکلی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک بہت بڑی خوشخبری، اس بات کو تو مکمل ہی سن کے جانا آپ کو، جو خوشخبری میں آپ کو دوں گا۔ لیکن پہلے اس ویڈیو کی سچائی جانتے ہیں۔ تمام سوشل میڈیا پر کہ 220 حاجیوں کی موت، 220 حاجیوں کی موت، اللہ اکبر کبیرہ۔ AI کا زمانہ چل رہا ہے۔ آپ ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا تو لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان آ گیا تھا غم کا اس خبر کو لے کر کے، ان کا وہ طوفان ٹھنڈا ہو جائے میرے بھائی۔ ابھی بھی میرے سامنے کل ذکر آیا کہ سلمان بھائی تمہیں پتا ہے 220 حاجیوں کی موت ہو گئی ہے، پتہ نہ کون سے دیش کا وہ پلین تھا وہ کریش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سچائی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اس ویڈیو کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا، اس کے بعد میں سچائی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیجیے پہلے، اس کے بعد میں سب کچھ آپ سمجھ جائیں گے، کلیئرلی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہوں چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، آپ ہم سے جڑ جائیے، کیونکہ ہمیشہ اچھے اور سچے پیغام ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، آپ کو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں۔ تو میرے عزیز جڑ جائیے ہم سے۔ چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، لوگ جھوٹ اس طریقے سے پروس رہے ہیں کہ ان کو بالکل بھی شرم نہیں آ رہی ہے۔ ذرا دیکھ لیجیے ایک بار۔ موریٹانیا سے حج کے لیے جا رہے ایروپلین میں درگھٹنا، 220 حاجیوں کی ترنت موت۔ اللہ جی ہاں دوستو، آپ نے بھی ایسی خبر سنی ہوگی، اس میں کتنی سچائی ہے چلیے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے دوستو۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ موریٹانیا سے حج کے لیے جا رہا ایک ومان لال ساگر کے پاس درگھٹنا گرست ہو گیا، جس میں 220 حاجیوں کی موت ہو گئی۔ حالانکہ اس دعوے کی پشٹی کے لیے کوئی وشوسنیہ سماچار سروت یا آدھیکارک بیان اپلبدھ نہیں ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر یہ ایسے ہی گھوم رہی ہے اور یہ فوٹو کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اگر آپ اس فوٹو کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ فوٹو AI جنریٹڈ ہے۔ ہم نے چاروں طرف پڑتال شروع کر دی، پر ہم نے ایک بھی لنک کسی بھی نیوز کا نہیں پایا۔ تو ایسے میں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ دوستو میرے پاس موجود جانکاری کے آدھار پر اس طرح کی کوئی گھٹنا حال ہی کے سماچاروں میں درج نہیں ہے۔ یہ سمبھو ہے کہ یہ دعویٰ غلط یا اپشٹ ہو۔ دوستو ایسی سنویدنشیل جانکاریوں کو شیئر کرنے سے پہلے آپ ایک بار جانچ۔ بالکل میں ویڈیو روکتا ہوں بیچ میں۔ بہت سارے بھائیوں نے شیئر کی، اتنی شیئر کی کہ تمام لوگوں کے اندر وہ ویڈیو دھیرے دھیرے پہنچنے لگی۔ تبھی تو میرے سامنے کل ذکر آیا کہ یار 220 حاجیوں کا یار مطلب پلین کریش ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کچھ جھوٹ تھا۔ AI کی مدد سے وہ یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ بنایا گیا۔ تھوڑا سا بلر میں نے فوٹو کر دیا ہے کیونکہ کچھ اس طریقے سے لاشیں وغیرہ یا کٹے پھٹے یہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنس کے پالیسی کے خلاف ہے میرے عزیز۔ کل ملا کے بات یہ ہے۔ اب دوسری خبر سنیے میرے بھائی، اور یہ خبر آپ نے نہ سنی تو کچھ نہیں سنا۔ جی ہاں بالکل، یہ جو فوٹو اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبر بتانا بہت لازمی ضروری ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں اور پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام جانا چاہیے، چاہے اتنی ویڈیو کو کٹنگ کر کے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے امیر الغدافی، اور یہ لیبیا کے شاید رہنے والے بتائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کتنی فوٹوز کتنی ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہیں، لیکن کیوں ہو رہی پتہ ہے آپ کو؟ یہ حج کرنے کے نکلے۔ مختصر میں بتا رہا ہوں سنیے، یہ حج کرنے کے لیے جب گئے تو بھائی ان کے ڈاکومنٹس وہاں کی کسٹم پر چیک ہونے لگے، پولیس والے چیک کرنے لگے ایئرپورٹ پر۔ اتنا چیک کیا گیا کہ ان کا جو پلین تھا جو حج کے لیے جا رہا تھا وہ نکل گیا، روانہ ہو گیا، اور یہ وہیں ایئرپورٹ پر رہ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکومنٹ سارے ماشاءاللہ صحیح ہیں۔ اب بھیا پلین تو اڑ چکا تھا، نہیں رکا پھر، لیکن یہ بیٹھ گئے ہوئے دل تھام کر۔ انہوں نے سوچا کیا پتہ میرے نصیب میں حج تھا اس سال یا نہیں تھا، لیکن یہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے اللہ سے لو لگائی کہ یا میرے اللہ عز و جل، یا میرے پروردگار، میں تو نیک نیت سے حج کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں وہ پلین واپس آ گیا۔
لیکن وہ کیوں آ گیا؟ اس میں کوئی خرابی آ گئی، تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ پلین واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس پلین کی کھڑکیاں کھلنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، جبکہ بتایا گیا کہ ایک حاجی رہ گئے، ان کو لے لیجئے، لیکن اوپر سے آرڈر تھے کہ وہ یہ کھڑکیاں نہیں کھلنے کی ہیں۔ جو چھوٹی موٹی کمی تھی وہ ویسے ہی دور کر دی گئی اور وہ پلین پھر واپس اڑ گیا۔ اس بار ان کی آس بالکل ٹوٹ گئی کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ میرا جانا ہی نہ ہو، لیکن وہ بندہ پھر بھی وہیں ڈٹا رہا۔ اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں حج ضرور کروں گا اس سال، لیکن جیسے ہی وہ پلین کچھ ہی دیر میں دوبارہ واپس آ گیا تو سارے لوگ حیران رہ گئے، تو سارا سسٹم حیران ہو گیا بھائی کہ دوبارہ سے پھر وہی تکنیکی کمی آ گئی اس کے اندر، پلین کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس بار جو پلین کو اڑا رہے تھے پائلٹ، انہوں نے کہا جب تک عامر الغدافی اس پلین میں نہیں بیٹھیں گے یہ حج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، یہ اڑنے کا نہیں ہے، اس میں کمیاں آتی رہیں گی۔ یہ اللہ کا کرشمہ میرے بھائی، قدرت کا کرشمہ۔ اللہ عز و جل جسے چاہے اسے بلاتا ہے، اور جس کے پاس بے شمار دولت بھی ہے نا، کتنا بھی کچھ معاملات بنے ہوئے اس کے پاس، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بلا رہا تو وہ جا نہیں سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے جب بلاوا ہے تو کوئی طاقت دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی۔ دوبارہ میں پائلٹ نے خود کہا کہ جب تک یہ آدمی، یہ شخص اس کے اندر نہیں بیٹھے گا یہ پلین خراب ہوتا رہے گا۔ اوف بھائی، ان کو لے جایا گیا الحمدللہ، اور پھر سعودی عربیہ میں وہ جا کر وہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے ہوائی جہاز میرے بھائی، پھر اس میں کوئی تکنیکی خرابی، کیسی بھی کوئی خرابی نہیں آئی۔ دیکھا آپ نے؟ تو میرے عزیز، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں حج لکھا ہے، اللہ رب العزت آپ کو بلانا چاہتا ہے، تو پھر کہہ رہا ہوں ایک بار کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی جانے سے، اور نصیب میں ہی نہیں ہے تو کروڑوں پتی اربوں پتی بیٹھے اپنے گھر میں، آج تک ان کو عمرہ یا حج نصیب نہیں ہوا۔ ہاں میرے عزیز، چلیے سب اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحت ہے۔ آج 30 مئی ہے اور چاند کی 2 تاریخ ہو، یہ 2 ذی الحجہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ جو ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں معلوم تو ہوگا آپ کو میرے عزیز؟ جی ہاں، حیا ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیے اب ایک چھوٹا سا کلام سنیے۔ کلام یوں تو کہنے کو میں چھوٹا سا آپ سے کہہ رہا ہوں، 2-3 شعر پڑھوں گا، لیکن ایک ایک شعر بڑا جاندار ہے، بہت جاندار شعر ہے، بڑا جاندار کلام ہے میرے بھائی، کلام اعلیٰ حضرت ہے۔ تو میں پڑھوں گا اور میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش بھی کرنا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ کلام اعلیٰ حضرت ہے، ایک ایک شعر بہت قیمتی ہے میرے بھائی، تو ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کر رکھیں۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، سنیے پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم
غفلت عیش ہے ستم، ارے خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں، پھر کے گلی گلے تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل ہے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مقطع کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، سنیے، ہے تو رضا میرا ستم، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ گر نہ جائے ہم، ہے تو رضا، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ گر نہ جائے ہم، کوئی بجائے ہاں کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔